खटखटाओ वो दरवाज़ा खोल देगा, मिट जाओ वो सूरज की तरह चमका देगा, झुक जाओ वो आसमानों जितना बुलंद कर देगा, कुछ भी ना हो वो तुम्हें सब कुछ बना देगा, इसके हो जाओ वो अपना बना लेगा। जब हमारी ख्वाहिशों के पाँव चादर से बाहर निकल जाते हैं तो फिर सुकून नसीब नहीं होता। जिंदगी में किसी भी इंसान को इतना करीब मत करो कि वो आपको मामूली समझने लगे। लोग हमेशा अपनी मर्जी के मुताबिक सोचते हैं, इसलिए वजाहत देने का कोई फायदा नहीं। इंसान को भूलता कुछ भी नहीं, मगर कई बार ये जाहिर जरूर करना पड़ता है कि इसे कुछ याद नहीं। दनाई का ताल्लुक बालों की सफ़ेदी से नहीं, अकल और तजर्बे से है। दिल स्याह हो तो दाढ़ी के सफ़ेद बालों की क्या वक़्त। जब इंसान अपनी मर्जी को रब की मर्जी के सुपुर्द कर दे तो गम नहीं रहता। इतने रिश्तों का क्या फ़ायदा जब हर दुख और तकलीफ के लिए अकेले ही देखनी है। खुद को इतना मजबूत कर लो कि अपना गम खुद उठा सको। सहाबा कराम नेकियां करके भी रोते थे, हम गुनाह करके भी नहीं रोते। औरत को भरोसा सिर्फ अपने महरम मर्द पर करना चाहिए, ना महरम मर्द पर भरोसा करके औरत सिर्फ रिस्वा होती है। जो बारिश में 7 रंगों की धनक दिखा सकता है, दुख को सुख में बदलना इसके लिए क्या मुश्किल। हज़रत फातिमा ज़हरा ने फरमाया, तुम में बेहतरीन मर्द वो है जिसका अखलाक बेहतर हो और वो अपनी बीवी के साथ मेहरबानी और शफ़क़त से पेश आए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरतों की सबसे बेहतरीन मस्जिद इनके घर का आखिरी अंदरूनी कमरा है। अल्लाह का जिक्र अपने हाथों की उंगलियों पर किया करो, क्योंकि अंधेरी कब्र में ये रोशनी का सबब बनेंगी। अपनी ज़िंदगी में हर किसी को अहमियत दो। जो अच्छा होगा वो खुशी देगा और जो बुरा होगा वो सबक देगा। जिन्हें एहसास ही ना हो उनके साथ गिले कैसे, शिकवे कैसे। इलाही तेरे काबे में तेरे घर में अगर मैं आऊं तो एक सजदा करूं ऐसा कि हंसी से गुजर जाऊं। नमाज का रह जाना दुनिया के हर नुकसान से बड़ा नुकसान है। वो कहते हैं पत्थर दिल रोया नहीं करते, इन्हें क्या खबर पानी के चश्मे पत्थरों से निकलते हैं। आजिज़ी में कामयाबी, तकब्बुर में नाकामी, सच में खुशी, झूठ में परेशानी, सब्र में बरकत, गुस्से में नुकसान, गुनाह में बीमारी और इस्तिग़फ़ार में शिफा है। जब तुम नमाज के वक़्त का बेकरारी से इंतज़ार करने लगो, समझ लेना तुम्हें अपने रब से इश्क हो गया है। अक्लमंद और एहसास लोग हमेशा गम और फिक्र में मुब्तला रहते हैं। लहरों की तरह बहने दो अपने हर बुरे वक़्त को, यकीन करो ये ठहरेगा नहीं। बेटियां, हर बेटी का बादशाह नहीं होता, पर हर बेटी अपने बाबा के लिए शहजादी ज़रूर होती है। इबादतें कबूल ना हो तो ताकतें ज़रूर कबूल होती हैं, और यही तौबा का फ़लसफ़ा है। तुम्हारे नफ्स की तरबियत के लिए इतना ही काफ़ी है कि तुम उन चीज़ों से दूरी इख्तियार करो जो तुम्हें दूसरों में बुरी लगती हैं। अच्छा इंसान कभी मतलबी नहीं होता, बस दूर हो जाता है उन लोगों से जिन्हें इसकी कदर नहीं होती। मेरे दिल के इम्तिहान के लिए इतना काफ़ी है, जो कुछ होता है अल्लाह की रज़ा से होता है, बंदों की रज़ा से नहीं। खूबसूरती तो ख़त्म और तब्दील हो जाती है, लेकिन सीरत ना तो ख़त्म होती है ना तब्दील। सब्र कभी ना मांगो, क्योंकि सब्र किसी चीज़ को खो देने के बाद हासिल होता है। हमेशा सुकून मांगो, क्योंकि सुकून हासिल करने के लिए किसी चीज़ को खोना नहीं पड़ता। बहुत कम ऐसा हुआ है कि कदर करने वालों को कदर करने वाले ही मिले, वरना कदर करने वालों को हमेशा बेकदरे लोग ही मिलते हैं।
بانٹنے کی عادت ڈالیے، چیزیں بھی، جذبے بھی اور خوشیاں بھی۔ ایک دوسرے سے ناراض مت ہوا کرو۔ ہم اور آپ ان کی امتی ہیں جو دشمنوں سے بھی محبت کیا کرتے تھے۔ دنیا میں اس سے بڑھ کر کوئی ایوارڈ نہیں ہو سکتا کہ لوگ آپ کی تربیت کی وجہ سے آپ کے والدین کو عزت اور آپ کو دعائیں دیں۔ اگر تیرے باپ کی شادی ہو گئی ہے تو تیری بھی ہو جائے گی اور تیرے بچوں کی بھی ہو جائے گی، کیونکہ شادیاں پیسوں سے نہیں، اللہ کے حکم سے ہوتی ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا، ایک دوسرے کو دعا میں یاد رکھا کرو۔ ہو سکتا ہے کسی کا بہت بڑا کام تمہاری چھوٹی سی دعا کا محتاج ہو۔ کامیاب لوگ اپنے ہونٹوں پر دو چیزیں رکھتے ہیں، خاموشی اور مسکراہٹ۔ خاموشی مسائل سے دور رہنے کے لیے، مسکراہٹ مسائل کے حل کے لیے۔ ہم یہ طویل زندگی اللہ پاک کے بغیر نہیں گزار سکتے۔ اللہ پاک ہمارا واحد دوست اور مددگار ہے، باقی سب رشتے فانی ہیں، سب کے اندر غرض اور مطلب شامل ہے۔ میرا رب اتنا رحمان اور رحیم ہے کہ بندہ گناہ کر کے تھک جائے اور پھر توبہ کر لے تو میرا رب اسے بھی بخش دیتا ہے۔ اے اللہ، ہم سب کے گناہوں کو معاف کرے اور ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جب بندہ اندر سے ٹوٹ جائے تو پھر اس سے اپنا وجود اس کا ایک بوجھ لگنے لگتا ہے۔ رفتہ رفتہ اس کی زندگی اور لوگوں میں دلچسپی ختم ہو جاتی ہے۔ خالی پن اور تنہائی اس کو جکڑ لیتی ہے، یوں جیسے اس کے بدن میں روح چھینی گئی ہو، وہ ایک لاش کی طرح گھوم پھر رہا ہو۔ مجھے زندگی کی سچائی تب پتہ چلی جب راستے میں پڑے ہوئے پھولوں نے مجھ سے کہا، دوسروں کو خوشبو دینے والے یوں ہی کچل دیے جاتے ہیں۔ عاجزی کے ساتھ جینا سیکھیں، اپنے آپ کو دوسروں سے اعلیٰ برتر مت سمجھیں، اور یہ یاد رکھیں آپ مٹی سے پیدا کیے گئے ہو اور مٹی ہو، ایک دن مٹی میں ہی مل جانا ہے۔ موت کو یاد رکھنا نفس کی تمام بیماریوں کا علاج ہے۔ جسم کی چوٹ تو وقت کے ساتھ ٹھیک ہو جاتی ہے، لیکن لفظوں کے زخم کبھی نہیں بڑھتے۔ خاموشی بھی اس کی محسوس کی جاتی ہے جس کا بولنا اچھا لگتا ہو۔ تنہائی ایک خطرناک نشہ ہے۔ جب کوئی شخص اس میں موجود سکون کو محسوس کرتا ہے، پھر وہ شخص لوگوں سے میل ملاپ چھوڑ دیتا ہے۔ خود کا دوسروں کے ساتھ مقابلہ کرنا چھوڑ دیں۔ سورج ہو یا چاند، اپنے اپنے وقت پر چمکتے ہیں۔ یک طرفہ محبت بھی چھوٹے سائز کے جوتے کی طرح ہوتی ہے، جسے نہ کسی طرح پہن بھی لیا جائے تو چلنے میں ہر لمحے اذیت میں ہی اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ برداشت کے ساتھ حالات ضرور بدل جائیں گے، بس ذرا اندر ہی اندر مسکرانے کی ضرورت ہے۔ یہ ایک راز ہے جو اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں میں نہیں پڑھایا جاتا۔ آپ دوسروں کے لیے 99 اچھے کام کر دو، بس ایک اچھا نہ کرو، لوگ 99 بھول جائیں گے، اور وہ جو ایک اچھا نہیں کیا ہوگا ساری زندگی ایک اسی کا ہی تانا دیتے رہیں گے۔ غلطیوں سے ہی ہمارے تجربے میں اضافہ ہوتا ہے، جس کے سبب ہم آنے والی زندگی میں مزید پہلے جیسی غلطیوں سے اجتناب کرتے ہیں۔ جب تم دنیا کی مفلسی سے تنگ آ جاؤ اور رزق کا کوئی راستہ نہ نکلے تو صدقہ دے کر اللہ سے تجارت کر لو۔ کچھ لوگ اپنے آپ کو انسان نہیں فرشتہ سمجھتے ہیں، ان کے کام بھی فرشتوں جیسے ہیں، یعنی دوسروں کے گناہوں اور برائیوں کا حساب رکھنا۔ وقت، موسم اور لوگ سب کی ایک ہی فطرت ہوتی ہے، کب کون کہاں بدل جائے پتہ ہی نہیں چلتا۔ بیٹیوں کی وجہ سے پہنچنے والی تکلیف کی فضیلت۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو بیٹیوں کی پرورش و تربیت کی وجہ سے معمولی سی بھی تکلیف اٹھانی پڑی تو یہ بیٹیاں اس کے دوزخ سے بچاؤ کے لیے آڑ بن جائیں گی۔ غم کی بڑی کارروائی یہ ہے کہ تمہیں غم بہت ہی نرم کر دیتا ہے۔ اگر غم نہ ہو تو انسان پتھر ہی رہتا۔ کبھی کبھی ہم کچھ لوگوں کو زیادہ مقام دے کر بگاڑ دیتے ہیں۔ اگر وہ لوگ کم ظرف نکلیں تو وہ بدلے میں ہماری آنکھیں آنسوؤں اور دل درد سے بھر دیتے ہیں۔ اچھے انسان کی پہچان علم سے نہیں بلکہ اخلاق سے ہوتی ہے، کیونکہ علم تو ابلیس کے پاس بھی تھا
لیکن اخلاق سے محروم تھا۔ جب ہم معافی مانگتے ہیں تو وہ بخش دیتا ہے، یہ نہیں پوچھتا کہ کیا کیوں تھا۔ یہی تو فرق ہے رب کے معاف کرنے میں اور لوگوں کے معاف کرنے میں۔ جب کسی ضرورت مند کی آواز تم تک پہنچے تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے اپنے بندوں کی مدد کے لیے تمہیں وسیلہ بنایا ہے۔ دنیا میں اگر کوئی اپنی جگہ بنانی ہے تو سب سے خوبصورت جگہ ہے کسی کے سوچ میں رہنا، کسی کی دعا میں رہنا اور کسی کے دل میں رہنا۔ سب سے خوبصورت اور صاف زبان رویوں کی ہوتی ہے، کچھ کہنا سننا بھی نہیں پڑتا اور ساری بات سمجھ بھی آ جاتی ہے۔ تم اللہ تعالیٰ کے ذکر میں دل لگا لو، سکون اور اطمینان تم سے دل لگا لیں گے۔ کبھی کبھی سخت سے سخت الفاظ بولنے والے کو یہ اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ سننے والے کو یہ الفاظ کب تک یاد رہیں گے۔ لفظوں کے دانت نہیں ہوتے مگر یہ کاٹ لیتے ہیں تو ان کے زخم کبھی نہیں بڑھتے۔ نیک بننے کے لیے ایسی ہی کوشش کرو جیسے تم خوبصورت دکھنے کے لیے کرتے ہو۔ دوستی اور رشتہ ہمیشہ خاندانی لوگوں کے ساتھ کرنی چاہیے، کیونکہ خاندانی لوگوں کو تکلیف کے وقت دیا ہوا پانی کا گلاس بھی یاد رہتا ہے، بے نسل لوگوں کو دیا ہوا خون بھی نہیں یاد رہتا۔ خوشیوں کا تعلق آپ کے حالات سے نہیں، آپ کے فیصلوں سے ہے۔ اچھے لوگوں کا اللہ امتحان بہت لیتا ہے پر ساتھ نہیں چھوڑتا، اور برے لوگوں کا اللہ بہت کچھ دیتا ہے پر ساتھ نہیں دیتا۔